لیٹس ہیو فن. اور مرصد، اب دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے. وین یو سے یو لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یو لو اسلام، مرصد کیا جواب دیتے ہیں؟ یا عناق انا مسلم، اے عناق میں مسلمان ہوں. I don't do that anymore. انہوں نے چھوڑ دیا. آج اس امت کو دوبارہ یوسف علیہ السلام جیسے مردوں کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہر طرف صدائیں آ رہی ہیں، ہی تلک، کم آن، آ جاؤ بدکاری کی طرف. اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور بھاگے وہاں سے. آج اس امت کو مریم جیسے عورتوں کی ضرورت ہے، مریم جیسی ایمان والیاں. جب وہ اپنے روم میں تھی، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں بشرن سویہ، یعنی پرفیکٹ ہیومن شیپ میں. اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام جس زمانے میں آتے تھے ہیومن فارم میں، اس زمانے میں جو سب سے زیادہ خوبصورت آدمی ہوتا اس کا چہرہ وہ اڈاپٹ کیا کرتے تھے. تو جب آتے ہیں ہیومن فارم میں، ہیومن شیپ میں آتے ہیں، ہیومن شیپ میں جب آتے ہیں تو مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ او اچھا بائی دا وے آپ کون سے بیچ میں پڑھتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ جو ہے کچھ کوشچنز ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے. دس از ہاؤ وی اسٹارٹ آور کنورزیشنز. اچھا بائی دا وے آپ کا نام کیا ہے؟ ویئر ڈو یو لیو بائی دا وے؟ انہوں نے یہاں تک کہ السلام علیکم بھی نہیں کہا. فرماتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں. آج اس امت کو فاطمہ جیسی پاک دامن عورتوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے وصیت کی، کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کو لے کے جانا، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی نہ پڑے، میرے جسم کے اوپر نہ پڑے. اور یہ جو انہوں نے کہا تھا نا، یہ پوری ریفلیکشن ہے ان کی زندگی کی، کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتی تھی. اور آج نا صحیح معنوں میں گناہوں سے ہجرت کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہجرت کریں گناہوں سے، کہ جو ہو چکا that's enough. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ جو شخص فتنوں کے دور میں خون خرابہ چل رہا ہے، لوگ بیزار ہیں، بے حیائی عام ہے، گناہ کرنا اتنا آسان ہے کہ وہ ایک وقت تھا، بندہ ایک ٹائم مقرر کیا کرتا تھا کہ رات کو جب سو جائیں گے میں ذرا منہ چھپا کے گھر سے باہر جاؤں گا. بڑی محنت کرنی پڑتی تھی گناہ کرنے کے لیے بھی. اب وہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، وہ زمانہ چلا گیا. اب آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر سکتے ہیں with a single click. اور اب تو ایسی ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر اس زمانے میں بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں بس ہو گئی ہے، میں سارے گناہوں کو چھوڑتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے رب کے لیے، تو حدیث سے کیا الفاظ ہیں؟ جو فتنوں کے دور میں عبادت کرتا ہے، گناہوں سے ہجرت کرتا ہے، تو ہمارے نبی نے خوشخبری دی ہے وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے وہ میری طرف ہجرت کر رہا ہے. کتنا ریوارڈ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے. صحیح معنوں میں ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر فری ٹائم ہوتا ہے ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں سکرولز کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ کھابا کھا لیا، یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے. ہمیں پونڈر کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا. اپنی حیثیت کو پہچانے بدس. اور واللہ قومیں بنتی ہیں نوجوانوں سے، اور جب یہ نوجوان بھول جاتے ہیں نا کہ ہم تو فارغ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ قومیں ڈوب جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تو آج آپ کی طاقت کو دشمن جانتا ہے کہ یار ان کو ڈسٹریکٹڈ ہی رکھو، ان کو سولائے رکھو، مست کر کے رکھو.
اچھا فیس بک سے تنگ آ جائیں گے تو انسٹاگرام جو ہے لانچ کر دو, اس سے تنگ آ جائیں گے اسنیپ چیٹ لانچ کر دو, اچھا وہ جب نیچے جانے لگے گا ٹک ٹاک لانچ کر دو. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تاکہ آپ لوگ سوئے رہیں, آپ لوگ بس اس ڈیلوژن میں کہ جی ہمیں لائکس مل جائے, ہمیں یہ مل جائے, وہ مل جائے, اسی میں بس خوش رہتے ہیں. حالانکہ ریالٹی میں وہ بندہ لوزر ہوتا ہے, کیونکہ وہ فلٹرز کی دنیا ہے نا, آپ نے بڑے فلٹرز لگائے ہوتے ہیں, وہ ریالٹی نہیں ہوتی. اور بے وقوفی یہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار واقعی دس از دا ریالٹی, حالانکہ وہ ریالٹی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ بے وقوف بنا ہے. اپنے آپ کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, صحت دی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل یہ استطاعت چھین لی جائے, آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی. پھر ہائے افسوس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا کہ کاش میں اپنی جوانی میں نہ کچھ کر کے جاتا. بڑھاپے میں تو بندہ ویسے ہی کہتا ہے نا کہ یار اب تو ٹانگیں آلریڈی قبر میں ہیں, کچھ نہ کچھ حج بھی کر لیتے ہیں, گناہوں کو جو ہے بخشوا بھی لیتے ہیں. یہ ہے موقع جب آپ کے پاس طاقت ہے سب کچھ کرنے کی, اور بندہ تب رک جائے. یہاں سے بلاوا بھی آ رہا ہے, لیٹس ہیو سم فرینڈشپ, آؤ یہ کر لیتے ہیں. اور وہ بندہ کہہ اٹھے انی اخاف اللہ, ساری طاقتوں کے باوجود کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوں گے اپنے اس بندے پہ, اس نوجوان پہ. یہ ہوتے ہیں اصل مرد. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم.